بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وهم آل علی وآل عباس وآل جعفر وآل عقیل وآل حارث بن عبد المطلب وموالیہم اما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه وأما مواليهم فلما روي أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أتحل لي الصدقة فقال لا أنت مولانا بخلاف ما إذا أعتق القريشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والالحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقہ۔ فرماتے ہیں بنو ہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث ابن عبد المطلب کی اولاد ہے اور ان کے موالی ہے۔ رہے یہ لوگ تو اس وجہ سے کہ یہ ہاشم ابن عبد مناف کی طرف منسوب ہے اور انہی کی طرف قبیلے کی نسبت ہے، اور رہے ان کے موالی تو اس دلیل کی وجہ سے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مولا نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ نہیں، تم تو ہمارے مولا ہو، برخلاف اس صورت کے جب کسی قریشی نے اپنا نصرانی غلام آزاد کر دیا تو اس سے جزیہ لیا جائے گا، اور آزاد کیے ہوئے کا حال معتبر ہے، اس لیے کہ یہی قیاس ہے، اور مولا سے الحاق نص کی وجہ سے ہے، اور نص نے صدقہ کو خاص کیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس بات کو جان لینا ہے کہ بنی ہاشم کون ہے، بنو ہاشم کون ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت میں بنو ہاشم کے مصداق کو بیان کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم سے حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث ابن عبد المطلب کی اولاد اور ان کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ آل علی وغیرہ کے بنو ہاشم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم ابن عبد مناف کی طرف منسوب ہیں، اور ہاشم ابن عبد مناف ہی کی طرف بنو ہاشم کی نسبت بھی ہے، لہذا اس حوالے سے تو یہ لوگ ہاشمی کہلاتے ہیں۔ اور ان کے موالی کے ہاشمی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع نے ایک مرتبہ آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اتحل لی الصدقہ، یعنی کیا میرے لیے صدقہ حلال ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب مرحمت فرمایا تھا کہ لا انت مولانا، یعنی تمہارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے کیونکہ تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، اور جب ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کیوں کر حلال ہو سکتا ہے، جبکہ تم بھی ہماری طرح بنو ہاشم ہی میں داخل اور شامل ہے۔ بخلاف ما اذا، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اوپر بیان کردہ تفصیل کے مطابق قوم کے موالی اسی قوم میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی قریشی کسی نصرانی غلام کو آزاد کر دے تو مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اس عبد نصرانی پر جزیہ نہیں واجب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جس شخص کا غلام تھا یعنی قریشی کا، اس پر جزیہ نہیں واجب ہے، حالانکہ شریعت نے قریشی کے مولا آزاد کردہ غلاموں پر جزیہ واجب کیا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟
صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل قانون اور اصل ضابطہ یہی ہے کہ صدقہ اور جزیہ وغیرہ کے وجوب اور عدم وجوب کے سلسلے میں معتق یعنی آزاد کردہ غلام کی حالت اور اس کی پوزیشن کا اعتبار ہو۔ چنانچہ اگر غلام نصرانی اور کافر ہو تو اس پر جزیہ واجب ہوگا، کیونکہ کافر پر جزیہ واجب ہے، اور یہی قیاس کا تقاضا ہے۔ البتہ حرمت صدقہ کے متعلق غلام کو اس کے مولا کے ساتھ جو لاحق کیا گیا ہے وہ خلاف قیاس ہے، اور نص انت مولانا یا مولا القوم من انفسہم کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور چونکہ نص میں یہ الحاق صرف صدقے کے ساتھ خاص ہے اس لیے اسی پر منحصر ہوگا اور جزیہ وغیرہ کی طرف متجاوز نہیں ہوگا، کیونکہ فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیرہ لا یقاس علیہ، یعنی جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس پر دوسری چیز کو نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ قال ابو حنیفہ ومحمد رحمہ اللہ تعالی اذا دفع الزکاة الى رجل يظنه فقیرا ثم بان انه غنی او ہاشمی او کافر او دفع فی ظلمة فبان انه ابوه او ابنه فلا اعادة علیہ۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ الاعادة لظہور خطئه بیقین وامکان الوقوف على هذه الاشیاء فصار كالأواني والثياب، ولهما حدیث معن ابن یزید فإنه علیہ السلام قال فیہ یا یزید لک ما نویت ویا معن لک ما اخذت وقد دفع الیہ وکیل ابیہ صدقته، ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع فيبني الأمر فيها على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة۔ وعن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في غير الغني أنه لا يجزيه والظاهر هو الأول، وهذا إذا تحرى ودفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف، اما اذا شک ولم يتحرى او تحرى فدفع وفي اکبر رأيه انه ليس بمصرف لا يجزيه الا اذا علم انه فقير هو الصحيح۔ حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والے نے کسی شخص کو فقیر سمجھ کر اسے زکوٰۃ دے دی، پھر ظاہر ہوا کہ وہ مالدار ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے، یا رات کی تاریکی میں زکوٰۃ دی، اور پھر واضح ہوا کہ وہ مؤدی الیہ جس کو دیا گیا ہے اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا اعادہ نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس شخص پر اعادہ واجب ہے، کیونکہ یقینی طور پر اس کی غلطی ظاہر ہو گئی اور ان چیزوں پر مطلع ہونا ممکن بھی ہے، لہذا یہ برتنوں اور کپڑوں کی طرح ہو گیا۔ حضرات طرفین کی دلیل حضرت معن ابن یزید کی حدیث ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے یزید تمہیں تمہاری کی ہوئی نیت کا ثواب ملے گا، اور اے معن وہ تمہارا ہو گیا جو تم نے لے لیا، حالانکہ معن کے باپ کے وکیل نے انہیں ان کے باپ کا صدقہ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ ان چیزوں پر مطلع ہونا اجتہاد کے ذریعے ہے نہ کہ یقین کے ذریعے، اور ان چیزوں میں حکم کا دار و مدار انسان کے اجتہاد پر ہوگا، جیسا کہ اس صورت میں جب مصلی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مالدار کے علاوہ میں مروی ہے کہ جائز نہیں، لیکن ظاہر الروایہ پہلا قول ہے، اور یہ حکم اس وقت ہے جب اس نے تحری کر کے زکوٰۃ دی ہو اور اس کے غالب گمان میں مؤدی الیہ مصرف تھا، مصارف زکوٰۃ میں سے تھا، لیکن جب اسے شک ہو اور اس نے تحری بھی نہ کیا ہو یا تحری کر کے دی ہو لیکن اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ مصرف نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، مگر جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فقیر ہے، یہی صحیح ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس صورت کا حکم
کہ جب زکوٰۃ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ جس کو زکوٰۃ دی وہ مستحق زکوٰۃ نہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے دوسرے کو فقیر خیال کر کے اسے زکوٰۃ کا مال دے دیا، پھر معلوم ہوا کہ جسے اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ مالدار ہے یا ہاشمی ہے یا کافر ہے، یا کسی نے رات کے اندھیرے میں کسی کو زکوٰۃ کا مال دیا لیکن پھر بعد میں معلوم ہوا کہ مؤدی الیہ جس کو دیا گیا ہے اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو ان تمام صورتوں میں حضرات طرفین کے یہاں مالک اور زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کا اعادہ واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور شرعاً اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی اور مزکی پر دوبارہ زکوٰۃ دینا لازم اور واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں مزکی کو یقین سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس نے ادائیگی زکوٰۃ میں غلطی کی ہے، اور جن لوگوں کو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے اور غیر مصرف میں دی جانے والی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لہذا صورت مسئلہ میں اس شخص کی بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور پھر اس کے لیے مؤدی الیہ کے احوال کو معلوم کرنا ممکن بھی تھا، مگر چونکہ اس نے یہ بھی نہیں کیا اس لیے اس کی طرف سے یہ بھی ایک کوتاہی ہوئی اور اس کی کمی اور غلطی کھل کر سامنے آ گئی، لہذا اس کی دی ہوئی زکوٰۃ شرعاً معتبر نہ ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ کپڑے اور برتن کی طرح ہو گیا، یعنی اگر پاک برتن ناپاک برتنوں کے ساتھ مل گئے اور کسی شخص نے تحری کر کے ان میں سے کسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا، پھر معلوم ہوا کہ وہ برتن ناپاک تھا تو اس پر وضو کا اعادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کچھ پاک اور ناپاک کپڑے جمع ہو گئے اور پاک ناپاک میں امتیاز مشکل ہو گیا، پھر کسی نے تحری کر کے اس میں سے کوئی کپڑا پہن کر نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کپڑا ناپاک تھا، تو اس شخص پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔ الحاصل، جس طرح ان دونوں صورتوں میں غلطی کے ظاہر ہونے کے بعد وضو اور نماز کا اعادہ ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی ظہور خطا کے بعد ادائے زکوٰۃ کا اعادہ واجب اور ضروری ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل حضرت معن ابن یزید کی وہ روایت ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ ان کے والد یزید کا صدقہ ان کے وکیل نے معن کو دے دیا تھا۔ حضرت معن ابن یزید کی وہ روایت جس میں یہ صراحت ہے کہ ان کے والد یزید کا صدقہ ان کے وکیل نے معن کو دے دیا تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا یزید لک ما نویت، یعنی اے یزید اس صدقے سے تم نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اور پھر آپ ان کے لڑکے حضرت معن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے یوں فرمایا، یا معن لک ما اخذت، اے معن جو کچھ تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا۔ اس ارشاد گرامی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر زکوٰۃ وغیرہ غیر مصرف میں دینے کے بعد اس کے مصرف نہ ہونے کا علم ہوا تو دوبارہ زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید کو دوبارہ زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں اس ادائیگی پر ملنے والے ثواب کا یقین دلا دیا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہو چکی تھی۔ اور پھر آپ نے حضرت معن سے بھی اس مال کو واپس کرنے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، جس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یزید کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تھی، حالانکہ لینے اور دینے والا دونوں باپ بیٹے تھے۔ حضرات طرفین کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ مؤدی کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے مؤدی الیہ جس کو دے رہا ہے اس کے احوال پر مطلع ہونا ممکن ہے،
جیسا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن یہ واقفیت اعتباری اور ظن غالب پر مبنی ہوں گی، حقیقت و واقعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ غنا اور فقر اندر کی بات ہے، اور کسی بھی شخص کے غنا یا فقر پر حقیقی طور سے واقف نہیں ہوا جا سکتا، اس لیے اس میں ظن غالب ہی پر حکم کا مدار ہوگا۔ اور انسان اگر اپنے ظن غالب میں کسی کو فقیر سمجھ کر اسے زکوٰۃ کا مال دے دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بس میں ظن غالب کی حد تک ہی مؤدی الیہ کی حالت معلوم کرنا تھا، اور وہ اس نے کر لیا ہے۔ لہذا بعد میں اگر اس کا ظن غالب غلط بھی ٹھہرے تو بھی اس کی زکوٰۃ شرعاً معتبر مانی جائے گی۔ جیسے اگر کسی شخص پر جہت قبلہ مشتبہ ہو جائے اور وہ تحری کر کے ظن غالب کے مطابق نماز پڑھ لے، پھر اسے یہ معلوم ہو کہ اس کی تحری غلط تھی، تو اب اس کی ادا کردہ نماز کی صحت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور نہ ہی اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جب اس شخص نے تحری کر کے کسی کو زکوٰۃ کا مصرف سمجھا اور اسے زکوٰۃ دے دیا، تو بعد میں اس شخص کے غیر مصرف نکلنے کی وجہ سے اس پر دوبارہ زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوگا۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر مزکی نے کسی کو فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دی اور پھر وہ غنی نکلا تو اس صورت میں مزکی پر زکوٰۃ کا اعادہ نہیں ہے، لیکن اگر مؤدی الیہ ہاشمی یا کافر یا مزکی کا باپ یا اس کا بیٹا نکلا تو ان تمام صورتوں میں اس پر زکوٰۃ کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ غنی فی الجملہ زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ساعی اور عامل غنی ہو تو بھی اسے زکوٰۃ کی رقم سے اپنا محنتانہ لینا جائز ہے۔ لہذا مؤدی الیہ کہ غنی نکلنے کی صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے ہاشمی اور کافر وغیرہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، کیونکہ ہاشمی وغیرہ تو قطعاً زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہر و روایت تو قول اول ہی ہے، جس میں حضرات طرفین ایک ساتھ ہے۔ وہذا فرماتے ہیں کہ مصرف سمجھ کر غیر مصرف کو زکوٰۃ دینے سے اس کے جواز اور ادائیگی کا حکم اس صورت میں ہے جبکہ مزکی نے زکوٰۃ دینے سے پہلے تحری کی ہو اور اپنے غالب گمان کے مطابق مؤدی الیہ کو مصرف سمجھ کر زکوٰۃ دیا ہو۔ لیکن اگر مزکی کو مؤدی الیہ کے مصرف ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو اور اس نے تحری کے بغیر زکوٰۃ دے دیا ہو یا تحری کر کے دیا ہو لیکن اس کے غالب گمان میں مؤدی الیہ مصرف نہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان صورتوں میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ ان صورتوں میں غلطی نہیں ہوئی ہے بلکہ غلطی کی گئی ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ خود کردارا علاج نیست۔ ہاں اگر ان صورتوں میں بھی بعد میں یہ معلوم ہو جائے کہ مؤدی الیہ فقیر ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ فقیر ہی زکوٰۃ کا مصرف اور مستحق ہے، اور یہی قول صحیح اور مستند ہے۔ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَوْ مُكَاتَبُهُ لَا يُجْزِيهِ لِإِنْعِدَامِ التَّمْلِيكِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ وَهُوَ الرُّكْنُ عَلَى مَا مَرَّ۔ اور اگر مزکی نے کسی شخص کو زکوٰۃ دی پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو یہ ادا جائز نہیں ہے، کیونکہ ملک کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے تملیک معدوم ہے، حالانکہ تملیک رکن ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ مذکورہ بالا مسئلے میں ایک استثناء کا بیان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو اپنے مال کی زکوٰۃ دی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مؤدی الیہ اس کا غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے تو ان دونوں صورتوں میں مزکی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ادائے زکوٰۃ کے لیے تملیک رکن ہے
اور غلام مکاتب میں مالک بننے کی اہلیت ہی نہیں ہے، لہذا ان دونوں میں تملیک معدوم ہو گئی، اور جب تملیک معدوم ہو گئی تو کیوں کر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے جبکہ تملیک زکوٰۃ کا رکن ہے۔ ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا من أي مال كان لأن الغني الشرعي مقدر به، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية، وإنما النماء شرط الوجوب۔ اور اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جو نصاب کا مالک ہو، خواہ کسی بھی مال سے ہو، کیونکہ شرعی غنا اسی نصاب کے ساتھ مقدر ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور شرعی غنا اسی نصاب کے ساتھ مقدر ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اور اس کا نامی ہونا تو وجوب زکوٰۃ کی شرط ہے۔ مالدار کی تعریف جس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، خواہ اس کا نصاب کسی بھی مال کا ہو، یعنی سونا چاندی کا ہو، نقدی کا ہو یا حیوانوں کا ہو۔ بہر صورت اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ ہے تو اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مالک نصاب ہونے کی صورت میں وہ شخص غنی شمار ہوگا، اور غنی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے تحقق غنا میں نصاب کی ملکیت ہی کو معیار بنایا ہے۔ وَإِنَّمَا النُّمَا فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق صرف اس نصاب کے حاجت اصلیہ سے فارغ ہونے کی ہی شرط لگائی گئی ہے، اور اس کے نامی ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ نصاب کا نامی ہونا تو وجوب زکوٰۃ کی شرط ہے، نہ کہ زکوٰۃ نہ لینے کی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نصاب غیر نامی کا مالک ہو تو چونکہ وجوب زکوٰۃ کی شرط یعنی نصاب کا نامی ہونا نہیں پایا گیا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے حق میں زکوٰۃ لینے کے عدم جواز کا سبب یعنی مالک نصاب ہونا موجود ہے۔ حاجت اصلیہ دراہیم و دنانیر میں یہ ہے کہ ان کا نصاب قرض میں مشغول ہو، اور دراہیم و دنانیر کے علاوہ میں حاجت اصلیہ یہ ہے کہ انسان کو اس چیز کے استعمال کی ضرورت ہو اور اپنی معاشی زندگی میں اسے اس چیز کی حاجت ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔